دوستوں کھانے پینے کا ادب، دسترخوان بچھا کر کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا، دسترخوان بچھا کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اور ایک آدمی بسم اللہ زور سے پڑھ دے، شامی نے لکھا ہے، اس کے بعد دعا جو ہے کھانے کی وہ پڑھ لینا۔ اسی طریقے سے پانی، میں دیکھتا ہوں لوگ یہاں پانی پیتے ہیں، میں نے دو دو کرسیاں رکھی ہیں۔ ہاں ایک بات اور بھول جاؤں گا، جہاں میں وضو کرتا ہوں وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے، پتھر جو رکھے ہیں اتنے بڑے، وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، پیر اس پر رکھ کے دھونا جائز نہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں گیلا کر دیا، اس پر پانی پڑا ہوا، اب ہم بیٹھے تو ہمارا سارا پیجامہ بھیگ گیا، یہ ظلم نہیں ہے؟ تعجب ہے کہ جب اس مسجد میں روزانہ مسئلے بتائے جاتے ہیں، آج بھی میں صبح ابھی یہاں میں نے دیکھا تو اس پتھر پر پانی پڑا ہوا، بھائی پیر لٹکا کر کے پیر دھو، اس پتھر پر ایک قطرہ پانی نہ گرنے دو، کیونکہ دوسرا جب بیٹھے گا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اس کی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے آپ سب اس کا خیال کریں کہ یہاں جو وضو کی جگہ پتھر ہیں اس پر پانی نہ لگنے پائے، اگر لگ جائے تو اپنے کپڑے سے یا رومال سے پوچھیے۔ ایسی استنجا خانہ پیخانہ کر کے چلے گئے، اب دوسرا جاتا ہے اسے نظر آتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بھائی 2 لوٹا پانی اس میں ڈال دو۔ ان چیزوں کی آداب انسانی آداب ہیں۔ خیر ایسی پانی کے لیے 2 کرسیاں رکھی ہوئی، مگر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ وہاں پہنچے اور کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا۔ کس قدر حضور حدیثیں موجود ہیں، نہا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، کھانا کھڑے ہو کر کھانا، پانی کھڑے ہو کر پینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیثوں کے اندر تمام موجود ہے، جن کو حوالہ مطلوب ہو میرے پاس حوالے جات موجود ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں نے کرسی پہ رکھ دی تو کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے کی سنت بھی یاد کر لیجیے۔ نمبر 1 سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پینا، نمبر 2 سیدھے ہاتھ میں پیالہ لینا، نمبر 3 بسم اللہ کر کے پینا، نمبر 4 3 سانس میں پینا، نمبر 5 سانس کو پیالے میں نہ لینا، سانس کو الگ لینا تاکہ اپنا کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ڈالو اس میں۔ یہ سنت کے آداب ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور آخر میں کیا کہے جب پانی پی چکے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو علامہ آلوسی نے ایک دعا لکھی جس کو مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مانگتے تھے، اور میرے شیخ سے فرمایا کہ جب خالی پانی پیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میٹھا پانی پلایا حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا وجاجا، ولم یجعلہ اور نہیں بنایا پانی نمکین شور کڑوا، بذنوبنا ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ یہ دعا تفسیر روح المعانی میں ہے جس کو مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے شیخ کو بتایا تھا، لیکن اس وقت مجھے حوالے کا پتہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کتاب تفسیر میں مجھے بھی وہ چیز نظر آ گئی حدیث ہے۔ بس یہ چند آداب اس کا نمونہ عرض کر دیا کہ دوستو ہر عمل جو ابھی عمل کرو، جوتا پہننا ہے ابھی بایاں پیر نکالنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھیے، درود شریف بھی پڑھیے اور کہیے اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب آئیے داہنا پیر داخل کیجیے، بسم اللہ بھی پڑھیے، درود شریف بھی پڑھیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایک مفت میں عبادت لے لیجیے کہ اللہ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں رہوں گا، مفت میں ثواب صرف نیت کرنے سے کہ اللہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مفت میں ثواب۔ بھائی مفت کا ثواب نہیں چھوڑتے، ابھی جوتا پہننا ہے، کوئی نہ کوئی بایاں پیر ڈالے گا، کوئی داہنا پیر ڈالے گا، اور کوئی کود کر کے تو دونوں پیر نہیں ڈالے گا، کچھ تو کرنا ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اگر آپ نے داہنا پیر ڈال لیا جوتے میں تو کتنا بڑا عدل ملا۔ بخاری شریف کی سنت اتنی بڑی مضبوط روایت کے ساتھ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی، جب تم جوتا پہنو تو داہنا پیر ڈالو۔ یہ سنت مرنے جینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، اپنے نبی کا طریقہ بتاؤ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ معمولی بات نہ سمجھیے کہ صاحب جوتا پہننے میں چاہے جیسے پہن لو، نہیں، نبی کے طریقے پر جوتا پہنو گے عبادت، نبی کے طریقے پر پیخانہ پھرو گے عبادت ثواب، اور نبی کے طریقے پر سو گے رات بھر فرشتہ ثواب لکھتا ہے۔ معمولی بات نہ سمجھیے، ایک ایک سنت کا نور سورج اور چاند سے زیادہ ہے۔ اس لیے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکم دیا کیوں ایسی بیکار دے دیا کہ جوتا پہنو دائنا پیر نکالو تو بائیں پیر، پیجامہ پہنو دائنا پیر داخل کرو، کرتا پہننا ہے دائنا ہاتھ داخل کرو، کرتا اتارنا ہے بایاں ہاتھ نکالو، ہر وقت کی سنت داہنے بائیں کا خیال کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کی سنت کی اداؤں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ کا پیار، آپ سے محبت، آپ محبوب ہو جائیں گے۔
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.